بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کے دوسرے باب تیمم کے بیان کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ یہ اس باب کا آخری سبق ہے جس میں ہم پڑھیں گے کہ ہم سفر سے پانی طلب کرنے سے پہلے تیمم کرنا چاہیے یا پہلے پانی طلب کرنا چاہیے۔ دوسرا باب ہے تیمم کا بیان، سبق نمبر 8 ہے ہم سفر سے پانی طلب کرنے سے پہلے تیمم کرنا۔ تیمم کا باب الحمدللہ آخری مراحل میں ہے اور یہ آخری سبق ہے جس کے بعد ہمارا تیمم کا باب مکمل ہو جائے گا۔ تو پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، پھر ترجمہ اور آخر میں ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ والمسافر اذا نسی الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعيد صلاته عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف يعيد وليس على المتيمم اذا لم يغلب على ظنه ان يقربه ماء ان يطلب الماء وان غلب على ظنه ان هناك ماء لم يجوز له ان يتيمم حتى يطلبه وان كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل ان يتيمم فان منعه منه تيمم وصلى۔ یہ عبارت ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور مسافر جب وہ پانی کو بھول جائے اپنے کجاوے میں تو وہ تیمم کرے گا اور نماز پڑھے گا، پھر اس کو یاد آ گیا وقت کے اندر ہی تو نماز کو نہیں لوٹائے گا امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کو لوٹائے گا اور تیمم کرنے والے کے ذمہ لازم نہیں ہے جبکہ اس کا غالب گمان نہ ہو کہ وہاں پر پانی قریب ہی ہے کہ وہ پانی کو طلب کرے، اور اگر اس کے گمان میں غالب یہ ہے کہ یہاں پر قریب ہی پانی ہے تو جائز نہیں ہے کہ وہ تیمم کرے یہاں تک کہ وہ پانی کی تلاش کر لے، اور اگر اس کے کسی رفیق یا کسی ساتھی کے پاس پانی ہے تو وہ اس سے پانی کو طلب کرے گا تیمم کرنے سے پہلے۔ اگر وہ اس کو منع کر دے پانی دینے سے تو وہ تیمم کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ تو اس عبارت کے اندر بھی 2-3 مسئلے بیان کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ اس میں یہ بیان کیا تھا کہ مسافر جا رہا تھا اور اس کے پاس پانی موجود تھا، لیکن وہ بھول گیا کہ میرے پاس پانی ہے یا نہیں ہے، تو وہ یہی سمجھا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے اور اس نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر اس کو یاد آیا کہ پانی تو میرے پاس موجود تھا، اب آیا کیا حکم ہے؟ جو اس نے نماز ادا کی تھی تیمم سے وہ صحیح ہو گئی یا صحیح نہیں ہوئی؟ تو اس میں طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تیمم سے اس نے نماز پڑھی تھی وہ نماز درست ہے، اس کو نماز کو دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، پانی اس کے پاس موجود تھا لہذا اس کی تیمم سے ادا کردہ نماز صحیح نہیں ہوئی، یہ دوبارہ نماز پڑھے گا وضو کر کے۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ فرمایا مسافر اذا نسی الماء، مسافر پانی کو بھول گیا فی رحلہ اپنے کجاوے میں۔ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ دوبارہ اس مسافر کی طرف لوٹ رہی ہے، اس مسافر کے کجاوے میں پانی تھا یعنی اس کے پاس موجود تھا۔ فتیمم، اس نے تیمم کیا، وصلی، نماز پڑھ لی، ثم ذکر الماء، پھر اس کو پانی یاد آ گیا فی الوقت۔ یہ چیز دیکھ لیں کہ نماز ادا کرنے کے بعد ابھی اس نماز کا وقت باقی تھا، اس نے ظہر کی نماز ادا کی تھی، ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، پھر اس کو یاد آ گیا۔ اگر تو وقت ہی گزر گیا پھر تو سب کے نزدیک نماز درست ہے، اب اس کا کوئی حل نہیں کیونکہ اب تو اس کا وقت ہی گزر چکا ہے۔ البتہ وقت کے اندر ہی یاد آ جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو طرفین فرماتے ہیں کہ تب بھی نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ یہی فرمایا کہ اس کو یاد آ گیا پانی کا، ابھی نماز کا وقت موجود تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ لم یعید، اعاد یعید اعادتاً، دوبارہ لوٹانا، اسی سے ہے یہ لم یعید، وہ نہیں لوٹائے گا۔ کون نہیں لوٹائے گا؟ یہ مسافر۔ اس میں بھی ہوا ضمیر ہوگی جو کہ مسافر کی طرف لوٹے گی، مسافر اعادہ نہیں کرے گا صلاتہ، اپنی نماز کا۔ یہاں پر بھی یہ ہم کہیں گے کہ صلاتہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ دوبارہ مسافر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کس کے نزدیک؟ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور امام یوسف فرماتے ہیں یعید، وہ اعادہ کرے گا۔ اس میں بھی ہوا ضمیر ہوگی جو کہ مسافر کی طرف لوٹے گی۔ تو یہاں تک ایک مسئلہ تھا، یہ پہلا مسئلہ ہمارا یہاں تک کلیئر ہو گیا کہ نماز پڑھ لی اور پانی کو بھول گیا تھا تو آیا نماز لوٹائے گا یا نماز نہیں لوٹائے گا۔ اگلا مسئلہ کیا ہے؟ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تیمم کرنے والے کا غالب گمان کیا تھا۔ مثلا مسافر تھا، وہ جا رہا تھا، اب وہ ذرا غور کرے، اب صحرا میں جا رہا ہے، ریگستان میں جا رہا ہے، اس کا غالب گمان یہ ہے کہ یہاں تک مجھے دور دور تک پانی نہیں ملے گا۔ جب اس کا غالب گمان یہ ہے کہ پانی نہیں ہے تو اب اس کے ذمہ پانی کو تلاش کرنا بھی لازم نہیں ہے، وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔
اور اگر اس کو کچھ نہ کچھ پانی کے اثرات نظر آ رہے ہیں، کچھ درخت نظر آ گیا ہے یا کچھ آبادی نظر آ گئی ہے، اس کا غالب گمان یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اور آگے چل جاتا ہوں، آبادی میں دیکھ لیتا ہوں، یہ درختوں کے پاس چل جاتا ہوں، مجھے پانی مل سکتا ہے. اگر غالب گمان یہ ہے کہ پانی مل جائے گا، پھر تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا. پھر وہ پانی کی تلاش کریں، مل جائے تو اچھی بات ہے، پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے. اور اگر تلاش کرنے کے بعد بھی نہیں ملتا تو پھر تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا، لیکن تلاش کرنا ضروری ہے. تو سارا جو اصول ہے وہ اس کے غالب گمان پر ہے. اس کے غالب گمان سیاق و سباق کے ذریعے سے وہ پتہ کر لے گا. آج کل کے دور کے حساب سے کیا ہے، آج کل اگر وہاں پہ نیٹ چل رہا ہے تو آپ وہاں سے تلاش کر لیں قریب ترین آبادی کون سی ہے اور آیا وہاں سے پانی مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا. تو اس سہولت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اسی مسئلے کو دیکھ لیں. ولیس علی المتیمم، متیمم مطلب تیمم کرنے والا. یہ تیمم یتیمم سے اسم فاعل کا صیغہ ہے. تیمم کرنے والے کے ذمہ لازم نہیں ہے. کیا لازم نہیں ہے؟ یہ ہے ان یطلب الماء، پانی کا تلاش کرنا. یہ جو ان ہے نا، ان یطلبہ پہ داخل ہوا تو اس نے یطلبہ کو طلب کے معنی میں کر دیا. طلب ما لازم نہیں ہے. لیس علی المتیمم طلب ما لازم نہیں ہے، یہ جزا ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ پہلے ہے، یہ یہاں پر ہے اذا لم یغلب علی ظنہ ان یقربہ ماء. تو عبارت جو ہے نا، عبارت ایسے بنے گی تیمم کرنے والے کا غالب گمان نہیں تھا کہ اس کے قریب پانی ہے، یہ شرط ہے. تو پھر جزا کیا ہے؟ پھر یہ ہے لیس علی المتیمم ان یطلب الماء. پھر اس کے ذمہ، تیمم کرنے والے کے ذمہ پانی کا تلاش کرنا لازم نہیں ہے، یہ جزا ہے. تو عبارت کے اندر نا تھوڑی سی وہ تبدیلی ہے، وہ ذرا سمجھنی ہے کہ جزا کا کچھ حصہ پہلے اور جزا کا کچھ حصہ بعد میں ہے، درمیان میں شرط ہے. تو عبارت کو ذرا سمجھیں گے، شرط کو آپ پہلے لے کر آئیں ترجمے میں اور پھر جزا کے دونوں حصوں کو ملائیں گے تو پھر عبارت صحیح طریقے سے حل ہوگی. دوبارہ دیکھیں ذرا اس کو. اس کا غالب گمان نہیں تھا، لم یغلب غالب نہیں تھا، علی ظنہ اس کے ظن پر. کس کے ظن پر؟ مسافر کے ظن پہ. کیا نہیں تھا؟ ان یقربہ ماء کہ اس کے قریب پانی ہے. یہ جو لم یغلب ہے، اس لم یغلب کا فاعل یہ ہے ان یقربہ ماء. یہ لم یغلب کا فاعل ہے. اس کا غالب گمان نہیں تھا کہ اس کے قریب پانی ہے، یہ شرط ہے. پھر جزا کیا؟ لیس علی المتیمم ان یطلب الماء، اس کے ذمہ پانی کا تلاش کرنا بھی لازم نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک مسئلہ. اور نمبر 2، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنْ هُنَاكَ مَاءٌ، اور اگر اس کا گمان پر غالب یہ تھا کہ وہاں پر پانی موجود ہے، یہ شرط ہے. لم یجوز لہ ان یتیمم حتی یطلبہ، یہ اس کی جزا ہے. لم یجوز سے لے کے حتی یطلبہ تک. یہ آسان ہے، اس میں پہلے شرط ہے، آگے جزا ہے. مسئلہ آسان ہے. مسئلہ وہ پیچھے تھا کہ اس میں جزا کا کچھ حصہ پہلے تھا، کچھ حصہ بعد میں تھا، درمیان میں شرط تھی. تو یہاں پر کیا دیکھیں ذرا، اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ یہاں پہ پانی موجود ہے تو پھر جزا کیا ہے؟ پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تیمم کر لے پانی کے تلاش کرنے سے پہلے. پانی تلاش کرے گا، تلاش کر جائے، مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملتا پھر وہ تیمم کرے گا. ویسے تلاش کیے بغیر تیمم نہیں کر سکتا. تو یہاں تک ہمارے 2 مسئلے پورے ہو گئے. ایک مسئلہ یہ تھا مسافر سے لے کے یہاں تک، اور دوسرا یہ تھا ولیس علی المتیمم سے لے کے یہاں تک حتی یطلبہ تک. اور تیسرا مسئلہ اس میں یہاں ہے، اور جو کہ اس مسئلے کا آخری ہے، وہ یہ ہے کہ مسافر تھا، اس کے پاس اپنے پاس پانی نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ جو جا رہا تھا اس کے پاس پانی موجود تھا. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسے پہلے پانی مانگے کہ یار میں نے وضو کرنا ہے، آپ مجھے پانی دے دیں، میں وضو کر کے پھر میں نماز پڑھوں. وہ دے دے تو اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں دیتا تو پھر وہ یہ تیمم کرے گا. اسے مانگے بغیر، طلب کیے بغیر تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا. آسان مسئلہ ہے، دیکھیں ذرا. وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ، اور اگر اس کے رفیق کے پاس. کس کے رفیق کے پاس؟ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے دوبارہ اسی مسافر کی طرف. اس مسافر کے رفیق کے پاس، اس کے ساتھ جو جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، پانی تھا. طلبہ منہ، طلب کرے گا وہ اس سے. اب کون طلب کرے گا؟ کس سے طلب کرے گا؟ کیا طلب کرے گا؟ 3 ضمیریں یہاں پہ، ان تینوں کو ذرا حل کرنا ہے. طلبہ طلب کرے گا، اس میں جو ہوا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مسافر کی طرف. مسافر طلب کرے گا. طلبہ اس کو طلب کرے گا. کس کو طلب کرے گا؟ اس میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس پانی کی طرف. پانی کو طلب کرے گا. کس سے طلب کرے گا؟ منہ، اس سے طلب کرے گا. یہ جو منہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس رفیق کی طرف. یہ ذرا سمجھنا ہے، وہ اس کو اس سے طلب کرے گا. کیا مطلب؟ مسافر پانی کو رفیق سے طلب کرے گا. ٹھیک ہے؟ قبل ان یتیمم، تیمم کرنے سے پہلے. فَإِن مَنَعَهُ مِنْهُ، یہاں پر بھی وہی، اگر وہ اس کو اس سے منع کر دے. کون کس کو کس سے منع کر دے؟ اس میں بھی ذرا دیکھیں. منع میں جو فاعل نکلے گا نا ہوا ضمیر، یہ لوٹے گا رفیق کی طرف. رفیق منع کر دے، اس کو. کس کو منع کر دے؟ اس مسافر کو منع کر دے. یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اس مسافر کی طرف لوٹ رہی ہے. کس سے منع کر دے؟ منہ، اس پانی سے منع کر دے. یہ جو ہو ضمیر ہے منہ میں یہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے. پانی سے منع کر دے، پھر کیا کرے گا؟
तयम्मम तो वो तयम्मुम करेगा। कौन तयम्मुम करेगा? रफ़ीक नहीं बल्कि मुसाफिर तयम्मुम करेगा। वसल्ला और फिर उस तयम्मुम से वो नमाज़ें अदा करेगा। इस तरह हमारा ये वाला बाब अल्हम्दुलिल्लाह तयम्मुम का मुकम्मल हो गया।